السلام علیکم خواتین و حضرات. آج کا سوال بہت ہی اہم ہے جو شاہ صاحب کے حوالے سے خود میرے ذہن میں بارہا آتا تھا جب میں نے شروع میں شاہ صاحب کے پاس جانا شروع کیا اور شاہ صاحب کو سننا شروع کیا تو میں حیران ہوتی تھی کہ شاہ صاحب رب تعالیٰ کا ورڈ بہت یوز کرتے ہیں. جیسے ہمیں اللہ پاک یا اللہ تعالیٰ یا اللہ کریم کہنے کی عادت ہوتی ہے، تو شاہ صاحب عام طور پہ اپنی گفتگو میں اللہ کا جب ذکر کرتے تھے تو رب کہتے تھے یا رب تعالیٰ کہتے تھے. تو میرے جیسے ہی کسی بندے نے شاہ صاحب سے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام جو ہے وہ اللہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. آپ اللہ کو اس کے ذاتی نام اللہ کی بجائے اکثر و بیشتر اس کے صفاتی نام رب سے پکارتے ہیں. کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ مزید یہ کہ یہ صفاتی نام رب اللہ کے 99 ناموں میں تو کہیں بھی نہیں آیا. تو میرے اچھے ناظرین، آئیے بتاتی ہوں کہ جناب مرشد کامل سید سرفراز احمد شاہ صاحب نے اس کا کیا جواب دیا. آپ کو تجسس ہو رہا ہے کیا جواب دیا ہوگا کہ کیوں کہتے ہیں شاہ صاحب رب، اور بہت فریکوینٹلی رب یوز کرتے ہیں اللہ کا یہ صفاتی نام. کہے فقیر کے پیج 134 پر چلتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری معصیت اور گناہوں نے مجھے اتنا نیچا کر دیا ہے کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ رب تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکار سکوں. میں اس کو اللہ ہی سمجھتا اور مانتا ہوں، لیکن اپنے گناہوں کی زیادتی اور سیاہی کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ میں رب کو اس بے تکلفی سے پکاروں جس سے اسے اس کے ذاتی نام یعنی اللہ سے پکارا جا سکتا ہے. دوسری وجہ کہ کسی دوسرے صفاتی نام کی بجائے میں اسے رب ہی کے نام سے کیوں پکارتا ہوں. دراصل اسے رب پکارنے کے پیچھے صرف اور صرف شکر گزاری اور احسان مندی کا جذبہ ہے کہ اس کی شان ربوبیت ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہ گار کو بھی پال رہا ہے. وہ مجھ جیسے گناہ گار کی بھی ضروریات مانگنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے. لہٰذا جس رب کی یہ شان ہے کہ وہ مجھ جیسے گناہ گار کو سینے سے لگاتا اور پالتا ہے، تو میں اس کو اس نام سے کیوں نہ پکاروں جس حوالے سے میں نے اسے جانا ہے. اس کو رب پکارنے سے میری بندگی کا اظہار ہوتا ہے کہ میں اس کو اپنا رب جانتا ہوں اور اپنے آپ کو اس کا ایک عاجز بندہ. جو اس میں تینوں چیزیں ہیں، میری شکر گزاری کا جذبہ بھی ہے، احسان مندی کا احساس بھی ہے، اور میری بندگی کا اقرار بھی ہے. اس لیے میں اسے رب پکارتا ہوں کہ بجائے ان تینوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کروں کیوں نہ اسے صرف رب کہہ دوں. میرے خیال میں یہی کافی ہے. ایسا بندہ جو اس کا محتاج ہے، جس کا اپنا کچھ نہیں، سب کچھ پالنے والے کا عطا کرتا ہے. بندہ کلی طور پر دست نگر ہے اس اعلیٰ ترین قوت کا جسے رب کہتے ہیں. سوچ اور جذبے کی وجہ سے میں اسے اللہ نہیں کہتا بلکہ رب کہتا ہوں. ہاں، کہیں میں رب تعالیٰ کا فرما بردار اطاعت گزار بندہ ہوتا، نیکی کے راستے پر چل رہا ہوتا، تو میں اسے اللہ کہتا. بدقسمتی سے اپنے گناہوں کے باعث مجھے شرم آتی ہے کہ اسے اس کے اسم ذات سے پکاروں. لہٰذا بہتر ہے کہ میں اسے وہ مانوں جو وہ ہے. وہ ساری کائنات کا پالنے والا اور حاجت روا ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں رب شامل نہیں، تو 99 ناموں میں ایک اسم ذات ہے اللہ، اور باقی 98 صفاتی نام ہیں. لیکن ان صفاتی ناموں سے آگے اور نام نکلے ہیں جن کو اگر جمع کیا جائے تو اللہ کے ناموں کی کل تعداد 350 بنتی ہے. مثال کے طور پر یا مستعان اور یا حفیظ وہ نام ہیں جو ان 350 اسماء الحسنہ کا حصہ ہیں. تو میرے اچھے ناظرین، کیا دل کو چھو لینے والی باتیں شاہ صاحب کی. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اپنے گناہوں کی وجہ سے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کو اس کے ذاتی نام اللہ سے پکاروں. اس لیے میں اسے رب کہتا ہوں کہ وہ
رب ہے، پالنے والا ہے، اور میں اس کا ایک عاجز سا بندہ ہوں، اور میں جب اسے تھینک یو کہنا چاہتا ہوں، میں اس کے احسانوں کا اعتراف جب کرنا چاہتا ہوں، اور میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں اللہ میں تیرا عاجز سا بندہ ہوں، میں بندگی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، تو میں کہتا ہوں رب۔ اس میں یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں، رب۔ اور میرے اچھے ناظرین، مجھے یاد آیا رب کے حوالے سے کہ میں ڈیفینیشن دیکھ رہی تھی۔ ہم عام طور پہ پالنے سے مراد یہ لیتے ہیں کہ رزق روٹی دینے والا، لیکن شاہ صاحب نے اپنے کسی دوسرے لیکچر میں اس کو ایکسپلین کیا کہ رب کا مطلب ہے کہ جو آپ کو ہر طریقے سے پالتا ہے، ہر طریقے سے ہماری نفسیاتی جو الجھنیں ہیں وہ بھی دور کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے ہماری مینٹل ہیلتھ کیا ہے، اس کا بھی وہ خیال رکھتا ہے، ہماری ذہنی، جسمانی، نفسیاتی، روحانی ہر طرح کی غذا کا بندوبست کرنے والا، ہر طرح سے ہمیں پالنے والا، ہر طرح سے ہماری ضروریات کا خیال رکھنے والا، ہر طریقے سے ہمیں پالنے والا، تو وہ ہے رب۔ اور بے شک، اور مجھے یاد آ گئی حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ میں اپنے رب سے مانگ کر کبھی محروم رہا ہی نہیں، رب کا ورڈ یوز کیا۔ اور آپ یہ دیکھیں میرے اچھے ناظرین کہ ربنا کے حوالے سے 40 دعائیں بڑی معروف ہیں، تو عام طور پہ جب ہم اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو ہم یا رب، ربی، ربنا کہہ کے اسے پکارتے ہیں۔ کوئی یہ تو بات ہے نا اس میں، ربنا میں، رب میں۔ تو مجھے تو لگتا ہے آج سے آپ سب بھی رب کہنا شروع کر دیں گے، اور رب کہہ کے ایٹ لیسٹ دعا ضرور مانگیں گے۔ مجھے ذاتی طور پہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں بڑی تاثیر ہے، بڑی قبولیت ہے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے حسن ظن کو قائم رکھے اور سب کی جھولیاں بھر دے، بے حد و حساب عطا فرمائے سب کو اپنی شان کے مطابق۔ آپ جو کچھ مانگتے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم سب کو قبول فرما لے، اپنے خالص چنے ہوئے بندوں میں شامل فرما لے۔ اللہم آمین۔